اخلاص ہونا چاہیے، عمل کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے، نیت کے اندر بھی باقی اللہ پہ چھوڑو۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک روح ہے، اور اس روح کے ساتھ ہی سارا اللہ تعالیٰ کا نظام وابستہ ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے جو امر ربی ہے، ہم کہتے ہیں نا، اب تو یہ بھی رواج نہیں رہا، ہم جب فوٹی پہ جاتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نا امر ربی، اللہ کا حکم ہے، کہتے ہیں منے اللہ کا امر ہے، منے۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ سالونہ کا روح قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجیے یہ رب کا امر ہے۔ رب کا امر جب تک موجود ہے انسان دنیا میں موجود ہے، اور جب رب کا امر اللہ کھینچ لیں گے تو پھر یہ ڈیڈ باڈی کو گھر والے بھی رکھنے کو تیار ہے۔ بہت پیارے ہیں بھائی، بہت پیارے ہیں ابا، بہت پیارے ہیں اولاد، جان دیتی ہے اماں، بہت پیاری ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہت پیارے ہیں، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو پھر جلدی سے کہتے ہیں کہ بس جلدی جنازے کا ٹائم رکھو، جلدی نہلاؤ، جلدی کفناؤ، جلدی لے کے جاؤ، جلدی دفناؤ، جلدی 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 پڑی ہوتی ہے، اور جب دفنا لیتے ہیں تو پھر جلدی ہے کہ چلیے واپس چلیے، مہمانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، مہمانوں نے واپس بھی جانا ہے۔ تو یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سفر۔ ہم کس بات پہ اتراتے ہیں؟ بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، ایک روح ہے میرے اندر، آپ کے اندر، ایک جسم ہے، دو چیزیں، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ اب روح جو ہے یہ اس دنیا کی چیز نہیں، یہ اوپر کی چیز ہے، اوپر سے آئی ہے، روحانی ہے، روح روحانی چیز ہے، یہ سمجھ لیں آپ، اس کی کیفیات، اس پر واردات اور بہت کچھ ہے، بہت کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں آسان سے تھوڑے سے ٹائم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ روح اوپر سے آئی ہے اور اوپر ہی جائے گی، اوپر سے آئی ہے اوپر ہی جائے گی، اور جسم یہ زمین کے اجزاء سے بنا ہے اور زمین میں ہی دفن ہوگا۔ منہا خلقناکم، اسی سے بنایا گیا، اسی میں دوبارہ لٹایا جائے گا۔ نعیدکم تارۃ اخری نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی سے دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا۔ جسم جو ہے وہ زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور دیکھیں عجیب بات، دیکھیں آپ میں دراصل آج کی باتوں پہ غور نہیں کرتے، آج کل ہمارا غور ایک بات پہ ہے، موبائل، آج کل ہمارا غور موبائل پہ ہے بس۔ اور آپ بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ موبائل پہ بہت ساری اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں، بری باتیں بھی آ رہی ہیں، بہت کچھ آ رہا ہے۔ جو اچھی باتیں لینا چاہے اچھی باتیں لے لے، جو بری باتیں لینا چاہے بری باتیں لے لے، لیکن وہ انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ میں نے اپنے موبائل پہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی، کتابیں جو میرا شوق ہے میں نے وہی کرنا، تو میں نے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی کہ وہاں سے میں مطالعہ کر لیا کروں، کتابیں پڑھ لیا کروں، لیکن یقین مانیں مزہ نہیں آیا۔ ادھر سے جو موبائل سے کتابیں پڑھتے ہیں ذہن میں نہیں بیٹھتی، جو حقیقی کتاب ہے، برکوں والی کتاب، اور پھر قرآن ہے کتابوں کی سردار الکتاب، تو وہ جب کتاب سے پڑھتے ہیں تو وہ اندر اترتی جاتی ہے۔ اور یہ موبائل جو ہے جس طرح ٹچ کیا ڈیلیٹ ہو گیا، اسی طرح آپ نے جو کچھ موبائل پہ دیکھا ذہن سے ڈیلیٹ ہو گیا، فوری ڈیلیٹ ہو جاتا، کوئی ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ جسم مٹی سے ہے اور مٹی ہی سے اس کی تمام تر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ آپ سوچ لیں، خوراک
زمین سے، اناج زمین سے، فروٹ زمین سے، بھینس دودھ بنا رہی، بکری دودھ بنا رہی زمین سے، مرغی انڈا بنا رہی اجزاء زمین سے، سب کچھ جسم کی ساری ضروریات، حتیٰ کہ اس کو جب یہ بیمار ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تکلیف سے دو چار ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے جڑی بوٹیاں بھی زمین سے، اور یہ گولیاں بھی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، کچھ کیمیکل وغیرہ ملا دیتے ہیں، سب کچھ یہی ہے۔ تو وہ اس کے علاج کے لیے جو ادویات ہیں وہ بھی زمین ہی مہیا کر رہی ہے۔ جسم زمین سے تھا، اس کی ساری ضرورتیں زمین فراہم کر رہی ہے، اور روح جو تھی وہ آسمان کی چیز تھی، لہذا اس کی ساری ضروریات آسمانی علم سے، وحی کے علم سے پوری ہوتی ہیں۔ روح اگر بیمار ہے، روح اگر بیمار ہے تو اس کا علاج زمین کی جڑی بوٹیوں سے نہیں، اس کا علاج سبزیوں سے، گوشت سے نہیں، روٹی سے نہیں۔ روح اگر بیمار ہے، اس کا علاج اللہ کی کتاب ہے جو روحانی ہے، وحی کے ذریعے جو آئی ہے، اس کا علاج ذکر ہے، اس کا علاج فکر ہے، اس کا علاج تلاوت ہے۔ روح کا علاج روزہ ہے، آ رہا ہے، رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ اگر روح کو طاقتور کریں، روح طاقتور ہوتی ہے بھوکا رہنے سے، روزہ رکھنے سے۔ روح کو اگر طاقتور کرتے ہیں تو جسم کمزور ہوتا ہے، اور اگر جسم کو طاقتور بناتے ہیں تو روح کمزور ہوتی ہے۔ اپوزٹ نظام ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، اب تک کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ جو ہم نے تو ٹیسٹ پوائنٹ بنا لیے، اور لذات کے اندر ایسے محو ہوئے ہیں، ایسے گم ہوئے ہیں کہ لذت کام و دہن کے لیے اتنے بڑے مراکز جو ہوٹل ہیں اور جو مرکز ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، اور کیسے کیسے کھانے، اور پھر پوری دنیا کے جو ہے وہ لذیذ ترین ڈشیں وہ ہم کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں اولیاء کرام، علماء کرام، بزرگان دین، انبیاء کرام نے دنیا کی لذات کی طرف توجہ نہیں کی۔ حضور علیہ السلام کو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پیالے کے اندر نہ بڑی لذیذ سی چیز بنا کر بھیجی، کوئی فالودہ کا ہی کوئی چیز بنائی۔ حضور علیہ السلام نے تناول فرمائی، نوش فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، بڑی پسند فرمائی۔ دوسرے دن پھر آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے تعریف فرمائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بنا کر بھیجی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عمر آپ قبول نہیں کرو گا تو مجھے دنیا کی لذات میں ڈالنا چاہتے ہو؟ آپ پہاڑ پہ کھڑے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، آپ کے صحابہ آپ کے پاس موجود تھے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بات کہی، ان یاروں سے، اپنے یاروں سے، ہمکاروں سے، عہدیداروں سے فرمایا کہ رب محمد کی قسم، آج محمد کے گھر میں ایک مٹھی بھر جو نہیں ہے کہ جس سے وہ روٹی پکا ہے، اور غالباً 3 دن یا 7 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ اسی وقت آسمان پر ایک دھماکہ سا ہوا، اور پہاڑوں کی خدمت جس کے سپرد تھی، فرشتہ نازل ہو گیا، ہاتھ کے اندر سونے کا تخت تھا، اور 2 جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں اس میں رکھی تھی۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر آپ بادشاہت والی حکومت، نبوت چاہتے ہیں
تو یہ دو جہانوں کی خزانے کی کنجیاں ہیں. یہ جس پہاڑ پہ آپ کھڑے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے، اگر آپ اس کو حکم دیں تو اس کے پیچھے سونا ہی سونا ہے. تو میں یہ کہوں کہ آپ کو ایسی حکومت دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جس پہ رشک کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں واپس چلے جاؤ، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، بلکہ میرا یہ مطلب ہے کہ جب میں پیٹ بھر کر کھاؤں تو اس کا شکر کروں، اور جب بھوکا رہوں تو صبر کروں. بس میں یہی چاہتا ہوں. تو روح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. روزے سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، پھر ذکر سے مضبوط ہوتی ہے، پھر فکر سے کہ 2 گھڑیاں فکر کرنا کہ کس طرح میں اور میرے سارے احباب اور پوری دنیا جو ہے وہ دین پہ آ جائے. یہ دنیا اور معافی ہاں سے بہتر ہے. اندازہ کریں آپ، جسم زمین میں رہ جائے گا روح پر چلی جائے گی. اور بعض دفعہ تو ایسا نظام ہے اللہ کا کہ اسی وقت جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. جب روح نکلتی ہے نا انسان کے اندر سے تو اسی وقت فرشتے لے لیتے ہیں. جو نیک کی روح ہوتی ہے اسے خوشبودار کپڑوں میں، جنت کے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں بند کرتے ہیں اور لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور ہر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سلام سلام کی صدائیں آتی ہیں اور اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اسے علیین، جنت میں جو روحوں کا مسکن ہے وہاں پہنچا دو، تو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. اور جب برا آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو کھینچتے ہیں، بڑی تکلیف سے نکلتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ والد صاحب کی ایک تقریر جو انہوں نے جس مسجد میں اب میں ہوں مرکزی جامع مسجد میں کی تھی، اور میری پھوپھی کے پاس وہ تقریر بڑا عرصہ رہی کیسٹ کے اندر تھی، تو اس میں انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا. تو مولانا ولی اللہ نے تو انہوں نے اس کو بیان کیا. مجھے یاد آ گئی بات کہ فرمایا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، بیری کے کانٹے ہیں، اور اس کے اوپر مل کا باریک کپڑا جو ہے وہ گیلا کر کے پھینکا جاتا ہے، اور کانٹے اس میں پھنس جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، اور اس کو کھینچتے ہیں تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. ایک جو ہے وہ جو برے آدمی کی روح ہے، بدکار کی روح ہے، وہ اس طرح فرشتے کھینچتے ہیں کہ اس کا جسم تار تار ہو جائے. تو وہ جب آسمانوں پہ لے کے چڑھتے ہیں تو لعنتیں پڑتی ہیں، اور جب اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے دور ہی سے آگے ہوتا ہے کسی جہنم میں اس کا جو مسکن ہے سجین علیین، نیکوکاروں کا مسکن، نیکوکاروں کی روحوں کا، اور سجین بدکاروں کی روحوں کا مسکن جہنم میں پہنچا. اور کبھی ایسا نظام ہوتا ہے کہ اصحاب یاسین کا واقعہ سورہ یاسین میں موجود ہے کہ جب پیغمبر آئے، 2 پیغمبر، اور انہوں نے آ کے اپنی قوم والوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ایک تیسرا آدمی شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وہ کہنے لگا میری قوم، ان ہدایت یافتہ لوگوں کی بات سنو، مانو، تو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، یہ پیغمبر ہے، ان کی بات کو مانو. تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس آدمی کو انہوں نے پکڑا، اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو زمین پر پھینک دیا، اور لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، اور گھوڑا بوٹی بوٹی کر دی. اس کی روح پرواز کر گئی. جب اس کی روح نے پرواز کیا، اللہ کے پاس پیش کی گئی، ایک آن کے اندر پیش کر دی گئی، اور جو ہی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا. کہو سبحان اللہ، جا جنت میں داخل ہو جا. اور مومن کی روح کا تو اعزاز بھی یہی ہے نا، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح مطمئن
داخل ہو جا، آج تو اپنے رب سے راضی ہو کر جا، جنت میں داخل ہو جا، رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی۔ تو حبیب نجار کی روح کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب بڑی عجیب کیفیتیں ہیں، بندے کو کبھی کبھی اس میں سوچے تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ روح جنت میں داخل ہو گئی، اب روح اپنے رب سے بات کر رہی ہے۔ وہ حبیب نجار تھا نا جس کو شہید کیا، اور اس کی روح کو اللہ نے فوراً حکم دیا کہ ادخلی الجنہ۔ اب وہ روح اللہ سے بات کر رہی ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا، غفر علی ربی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین اور مجھے عزت والوں میں مقام عطا فرما دیا۔ وہ اب بھی اس کو قوم کا فکر ہے، تو جس کو قوم کا فکر ہوتا ہے اس کا آسمانوں پہ ذکر ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ والے قوم کا فکر کرتے ہیں نا، آسمانوں پہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فکر کیا کرو اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، عزیزوں کا، دوستوں کا فکر کیا کرو۔ اور فکر یہ نہیں کہ بیٹا موٹر سائیکل آرام نہ چلاوی، کار آرام نہ چلاوی، فلانی جگہ پہ سکون نہ جاوی، اپنا خیال رکھی۔ انگریز نے سب یہی کلمے دیتے نا، سی یو لیٹر، آرام سے جانا، پھر خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہیں اپنا خیال رکھیں، لیکن فکر اصل یہ ہے کہ اس کے دین کا فکر کریں۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، فکر کریں۔ بیٹا روزہ نہیں رکھ رہا، فکر کریں۔ بیٹا غلط مجلس اٹینڈ کر رہا ہے، فکر کریں۔ بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے، فکر کریں۔ بیٹا مسجد میں نہیں آتا، فکر کریں۔ بیٹا تلاوت نہیں کرتا، فکر کریں۔ بیٹا ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے، ہر وقت لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا رہتا ہے، فکر کریں کیا کرتا ہے، فکر کریں۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فکر کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے قرآن میں حکم دیا نا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی